بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام سے قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر آ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا۔ میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی، الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا۔ میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زاکونی رحمۃ اللہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے وقت یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آیا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر محمد میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے بڑا مجھے کوئی صدمہ نہ تھا مگر میں بہتان بازوں کی تہمت سے بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ حسب عادت میں مستح رضی اللہ عنہا بنت ابی رحم بنت عبد المطلب بنت عبد المناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستح رضی اللہ عنہا میرے والد رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستح رضی اللہ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، مستح غارت ہو۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کہ تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو، جنگ بدر میں شرکت کر رہی ہو۔ اس وقت مستح رضی اللہ عنہ نے کہا، بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم،
میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو بیمار ہو گئی، بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے مجھے نڈال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت سے ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ عنہ کے ہاں آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو، اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت سے ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوئی، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کے روتی رہی۔ کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا، کہاں کا سونا، کہاں کا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے۔ اور میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہیں میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں گے یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں مانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہے تو بتلاؤ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہے تو بکری کو آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجموعے سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانس میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلے اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلے خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اسی قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا تجھے پسند نہ آتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔
آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اس اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اور میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ظاہر ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی دی۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی، اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کی۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔